بجائے اس کے کہ میرے شوہر شرمندہ ہوتے، میرے شوہر کہنے لگے کہ میں نے شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کی، میرے ابو کہنے لگے کہ تم نے گناہ نہیں کیا تو سر عام کرتے نا، اس طرح چوروں کی طرح تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کافی بحث کے بعد بھی میرے شوہر کسی بات پر نہیں آ رہے تھے۔ بالآخر میرے ابو نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا؟ میرا فیصلہ صاف تھا، میں اپنے اوپر سوتن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں ہرگز ان عورتوں میں شمار نہیں ہونا چاہتی تھی جو مظلوم بن کر اپنے حق پر کسی اور کو ڈاکہ ڈالنے دیکھتی ہیں۔ میں نے اپنے ابو کو کہا کہ اگر یہ اس عورت کو چھوڑ دیں گے تو میں ان کے ساتھ رہوں گی، اگر یہ اس عورت کو نہیں چھوڑیں گے تو انہیں مجھے چھوڑنا پڑے۔ میرے شوہر کہنے لگے نہ تو میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اس کو، کیونکہ میں تم دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ حقوق سمجھتے بھی ہیں کہ ایک عورت کے حقوق ہوتے کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورت کو 2 وقت کی روٹی دے دینی، رہنے کے لیے گھر دے دینا یہ حقوق ہوتے ہیں؟ نہیں، میرے لیے میرا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ میرا شوہر صرف اور صرف میرا، میں اپنے شوہر کا بٹوارا کسی اور عورت کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر اب کسی بات پر آ ہی نہیں رہے تھے اور اپنے شوہر کو دھمکانے کے لیے میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس ہی رکھیے، میں آپ کے بچے کیوں سنبھالوں؟ بچے میں اپنے سسرال میں چھوڑ کر نکل تو آئی تھی لیکن میرے دل میں ایک عجیب